کہ نماز میں قرآن شریف میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ پہلے میں اس مسئلے کو خلاصہ بتا دوں۔ احناف کے یہاں، حنفیہ کے یہاں اگر قرآن شریف میں دیکھ کر کے امام یا نمازی پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوسرے ائمہ میں 3 ائمہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہمارے امام اعظم کے 2 شاگرد صاحبین ہیں، وہ صاحبین بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن احناف کے یہاں اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہے کہ قرآن میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں نماز فاسد ہو جائے گی؟ اس کی صرف ایک بنیاد ہے، اور کتابوں میں ایک دوسری بنیاد لکھی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن کتابوں میں تو ہر طرح کے اقوال ہوتے ہیں، ان اقوال کا اعتبار نہیں ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ یہ تلقی من الخارج ہے، باہر سے ایک چیز کیچ کر رہا ہے، اور نماز میں باہر سے کیچ کرنا یہ درست نہیں ہے، چاہے کوئی چیز ہو۔ مثلا نمازی کے سامنے ایک پمفلٹ لگا ہوا ہے، ایک اشتہار لگا ہوا ہے، یا کوئی نقشہ لگا ہوا ہے، اس میں قرآن لکھا ہے یا غیر قرآن لکھا ہے، یا سامنے والا نمازی ہے، بنیان اس نے پہن رکھا ہے، اس بنیان کے پیچھے لکھا ہے منکی ڈنکی گدھا بندر۔ اب جب نظر پڑے گی تو نظر پڑتے ہی سمجھ تو جائے گا، تو اگر لکھے ہوئے پر نظر پڑے اور نظر پڑ کر سمجھ گیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز پر اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر اس کو پڑھ لے، چاہے سرن پڑھے چاہے جہرن پڑھے، من میں پڑھے نہیں، ایک من میں جو پڑھنا ہے یہ سمجھنا ہے، من میں نہیں، سرن پڑھے یا جہرن پڑھے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ سرن پڑھنا کیا ہے کہ زبان ہلے، مخرج پر لگے اور صوت پیدا نہ ہو، تو یہ سر کا ادنا درجہ ہے۔ اور اگر صوت پیدا ہو اور خود سنے، پاس میں کھڑا ہوا نہ سنے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ سرن پڑھنے کا یہ ہے کہ تصحیح حروف ادا ہو گئے، زبان ہلی اور مخرج پر لگی اور اس سے حروف ادا ہو گئے، آواز پیدا نہیں ہوئی، تو یہ سر کا ادنا درجہ ہے۔ اور آواز پیدا ہوئی مگر وہ خود سنی، دوسرے نے نہیں سنی، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اگر اس طرح سے سرن پڑھے، اور دیکھو جو سری نمازیں ہیں، نفل نماز سری ہیں اور ظہر اور عصر کی نماز سری ہیں، ان میں سرن پڑھنا فرض ہے۔ اگر من میں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں، من میں پڑھتے ہیں، ہونٹ ان کے لگے ہوئے ہیں، ہونٹ ذرا نہیں ہل رہے اور من میں پڑھ رہے ہیں، تو من میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، نفل نماز بھی نہیں ہوگی، فرض بھی نہیں ہوگی۔ سرن جو پڑھنا ہے اس میں سرن پڑھنا ہے، اور سر یعنی آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ ہے تصحیح حروف ادا ہو جائیں، اور اعلیٰ درجہ ہے کہ آواز پیدا ہو اور خود سنے دوسرا نہ سنے۔ اور ایک ہے جہر، زور سے پڑھنا۔ زور سے پڑھنا یہ ہے کہ آواز پیدا ہو، اس کو کم سے کم دوسرا دائیں طرف والا آدمی یا بائیں طرف والا آدمی سن لے کہ آپ نے کیا پڑھا، تو یہ جہر ہے۔ بعض بندے نماز امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو رکوع سجدے میں جاتے آتے تکبیرات اس طرح کہتے ہیں، اور رکوع سجدے میں تسبیحات اس طرح پڑھتے ہیں کہ دائیں بائیں والے سنتے ہیں، بلکہ دور تک سنتے ہیں، جبکہ یہ تسبیحات سرن کہنا سنت ہے۔ بس یہ جو اس طرح سے تسبیحات کہتے ہیں کہ دائیں بائیں والے دور تک سنتے ہیں، یہ سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ ادنا درجہ جو جہر کا ہے وہ یہ ہے کہ دائیں بائیں سن لے تو جہر ہو گیا، اور یہ تسبیحات تو سری سنت ہیں، جہرن سنت نہیں۔ بہرحال جہر کا ایک درجہ یہ ہے کہ دائیں بائیں سن لے، اور جہر کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ وہ ہے جو گدھا چلاتا ہے
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس طرح سے چلا رہا ہے بے ضرورت. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد میں ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا مکروہ ہے. آج کل ایک آفت آ گئی ہے، لاؤڈ اسپیکر ایک فیشن بن گیا ہے. مسجد میں ایک صف ہے، 1.5 صف ہے، آخر تک اتنے ہی نمازی رہیں گے اور لاؤڈ اسپیکر سے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. یہ ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا ہے. تو اس لیے جہر کا اعلیٰ درجہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اور ادنا درجے کی حد یہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے سامنے لکھا ہوا ہے اس کو جہرن پڑھ لے تو بھی نماز فاسد، اور سرن پڑھ لے تو بھی نماز فاسد، اور من میں پڑھے یعنی نظر پڑی اور سمجھ گیا، یہ جو سمجھ گیا یہ من میں پڑھنا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی.